اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کے حالات زندگی پر گفتگو جاری تھی۔ ہم نے گزشتہ دروس میں بیان کیا کہ سیر و سلوک میں انسان کی انانیت کا ختم ہونا نہایت ضروری ہے۔ انسان سے خود بینی کا خاتمہ ہونا، انسان سے حب جاہ کا خاتمہ ہونا، یہ ایک سالک کے لیے بنیادی حیثیت کا حامل ہے۔ اگر ایک سالک خود پسندی کا شکار ہو، خود بینی کا شکار ہو، انانیت کا شکار ہو، ایک سالک اگر حب جاہ کا شکار ہو تو وہ ہرگز منزل مراد اور منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ بیان ہوا کہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی مرزا شفیع کے فرزند تھے جو تاجر تھے، لہٰذا مرزا جواد آغا بچپن ہی سے ناز و نعمت کی زندگی بسر کر چکے تھے اور ناز و نعمت کے عادی تھے۔ لہٰذا ایک ایسا نوجوان کہ جو نہایتی ناز و نعمت میں زندگی بسر کر چکا ہو، جب حوزہ علمیہ نجف اشرف میں آئے اور حوزہ علمیہ نجف اشرف کی سختیوں کو، دشواریوں کو اسے تحمل کرنا پڑے تو اس کے لیے نہایت دشوار ہوتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا طالب علم، ایک ایسا نوجوان کہ جو بچپن ہی سے جس کے آگے خادم، نوکر چاکر خدمت کرنے والے ہوں، تو ایسے شخص کے لیے خود سے اپنے کاموں کو انجام دینا دشوار ہوتا ہے، اور ایسے شخص میں کافی حد تک انانیت موجود ہوتی ہے، خود بینی موجود ہوتی ہے، خود پسندی موجود ہوتی ہے، حب جاہ موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک ایسے شاگرد سے ان چیزوں کا خاتمہ کرنا استاد کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا گزشتہ دروس میں یہ مطلب بیان ہوا کہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی جب 2 سال تک مرحوم آخوند ملا حسین قلی حمدانی کے درس میں گئے اور انہیں فائدہ نہ ہوا تو آخوند کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے درس کا فائدہ نہیں ہوا۔ آخوند ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ بتاتے ہیں مرزا جواد آغا ملکی تبریزی ہوں، کہ آپ مجھے نہیں جانتے؟ کہا کہ فلاں ملکیوں سے آپ کی رشتہ داری ہے، آشنائی ہے؟ تو کہا کہ فلاں لوگ اچھے نہیں ہیں یا ان کی برائیاں شروع کر دی۔ تو یہاں پہلا سلوکی وظیفہ دیا استاد ملا حسین قلی حمدانی نے کہ جاؤ ان ملکیوں سے انس اختیار کرو، ان سے قربت اختیار کرو اور ان کے جوتے ان کے سامنے سیدھا کرو۔ در واقع یہ وظیفہ انانیت کے خاتمے کے لیے ہے، خود بینی کے خاتمے کے لیے ہے، خود پسندی کے خاتمے کے لیے ہے۔ اور پھر جب درس میں بیٹھے ہوئے تو مرزا جواد آغا ملکی تبریزی نے جب یہ تصور کیا کہ مجھ میں حب جاہ نہیں ہے تو استاد فوراً متوجہ ہو گئے اور کہا دیکھو مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کیا کہہ رہے ہیں۔ درس میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، ابتدائے درس میں جو ہے جیسے ہی درس میں انٹرس ہوتی ہے تو پہلے شاگرد موجود ہیں تو مرزا جواد آغا ملکی تبریزی آخر ہی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ آغاز میں آئیں، درس کے اول میں آ کر بیٹھیں، آپ ملا حسین قلی حمدانی کے ممتاز اور اچھے شاگرد ہیں۔ تو کہا نہیں، میرے لیے اب یہیں جس جگہ پر میں بیٹھا ہوں یہی جگہ میرے لیے کفایت کرتی ہے، یعنی میرے لیے پیچھے بیٹھنا یا آگے بیٹھنا کوئی زیادہ فرق نہیں کرتا ہے، یعنی مجھ میں گویا کہ اب حب جاہ موجود نہیں ہے۔ استاد متوجہ ہو گئے، اور پھر جب وہ تبریز سے تاجر آئے تو معلوم ہوا کہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی ان تاجروں کے گرد جو پروانے کی طرح چکر لگا رہے ہیں، تو یعنی اب بھی حب جاہ موجود ہے۔ یا وہ واقعہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں کہ جب مرزا جواد آغا ملکی تبریزی مرحوم آخوند کے پاس جاتے ہیں، ملا حسین قلی حمدانی کے پاس، تو آخوند کو معلوم ہے کہ یہ بچہ، یہ نوجوان ناز و نعمت کا پروردہ ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں مقدار میں اور فلاں رقم سے سبزی لے آؤ، یعنی انہیں کچھ رقم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ بازار سے سبزی لے آؤ۔ رقم
نہایت ہی مختصر، نہایت ہی قلیل ہوتی ہے، اور مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی اس مختصر رقم میں سبزی خریدتے ہوئے شرم و حیا محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ تصور کریں کہ اگر مٹھائی 1000 روپے کی کلو ہے تو کسی کو 100 روپے پکڑا دیے جائیں یا 50 روپے پکڑا دیے جائیں کہ جاؤ فلاں برانڈ سے اور فلاں مشہور دکان سے جاؤ اور جا کر یہ 100 روپے کی یا 50 روپے کی مٹھائی لے آؤ، تو یقینی بات ہے کہ انسان وہاں شرم و حیا کا جو ہے وہ پیکر، اور وہ انسان جو ناز و نعمت میں جس کی پرورش ہوئی ہے، جو ہمیشہ جو ہے وہ کلو سے کم تر سامان نہیں خریدتا، اور اول تو سامان اس کے ملازم خریدتے ہیں، اس نے کبھی زندگی میں خود یہ چیزیں نہیں خریدی ہیں، اور اگر خریدے بھی تو کلو سے کم تر ہرگز نہیں خریدے گا۔ تو ایسے شخص کو اگر آپ 50 روپے یا 100 روپے پکڑا دیے جائیں کہ جاؤ فلاں جو ہے وہ مشہور اور نامور دکان سے جا کر 50 روپے کی یا 100 روپے کی مٹھائی لے آؤ، تو یقینی بات ہے کہ اس کو شرم و حیا آئے گی۔ تو مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی وہ مختصر سی رقم لے کر سبزی والے کی دکان پر جب جاتے ہیں تو حیا محسوس کرتے ہیں، دکان سے گزر جاتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں، پھر حیا آتی ہے، پھر گزر جاتے ہیں، پھر دوبارہ واپس پلٹتے ہیں، اور ایسے بارہا اس دکان کے گرد سے چکر لگاتے ہیں، اور بالآخر اپنے نفس کو کچلتے ہوئے اس دکان سے اس مختصر سی مقدار میں رقم کے مطابق سبزی خرید کے لے آتے ہیں، لا کے آخوند کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے میں سبزی لے آیا۔ تو آخوند یہاں کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ سبزی لے آئے ہیں، لیکن یہ تصور نہ کریں کہ یہ دیواریں ہمارے لیے رکاوٹ کا کردار ادا کرتی ہیں۔ کیا مجھے نہیں معلوم کہ کس قدر آپ نے جو ہے وہ اس دکان کے گرد چکر لگائے ہیں، جیسے صفا و مروہ کے درمیان چکر لگائے جاتے ہیں؟ تو یعنی آخوند اس بات کی طرف متوجہ تھے کہ یہ نوجوان ابھی خود پسندی میں، ابھی انانیت میں مبتلا ہے، اور اس سے اس چیز کا خاتمہ ضروری ہے۔ لہٰذا گزشتہ دروس میں بیان ہوا کہ انسان سالک کا اپنے استاد پر اعتماد یہ نہایت ضروری ہے۔ استاد پر اعتماد ہو تو انسان اس کے وظائف سلوکی کو حقیر تصور نہیں کرے گا۔ اس کے نزدیک یہ 100 روپے کی یا معمولی سی مقدار میں اور معمولی سی رقم میں سبزی خریدنا اس کے نزدیک ایک معمولی سی بات ہے، یہ ایک سلوکی وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن استاد بہتر جانتا ہے کہ اس شاگرد کے لیے یہ جوتے سیدھے کرنا فلاں شخصیات کی یہ ایک سلوکی وظیفہ ہے، سبزی خریدنا مختصر سی مقدار میں رقم پر یہ سلوکی وظیفہ ہے، یہ تاجروں سے دوری اختیار کرنا یہ سلوکی وظیفہ ہے، تاکہ اس شخص سے انانیت کا خاتمہ ہو، اس شخص سے خود پسندی کا خاتمہ ہو، اس شخص سے حب جاہ کا خاتمہ ہو۔ اور پھر دیکھیں کہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی ملا حسین قلی حمدانی کی تربیت میں کیسے نکھر کر سامنے آتے ہیں۔ بیان ہوا کہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی 43 سال کی عمر میں غالباً ہم نے بیان کیا کہ وہ حوزہ علمیہ نجف اشرف سے فارغ و تحصیل ہو کر جو ہے وہ واپس تبریز آتے ہیں۔ 8 سال وہ تبریز میں قیام کرتے ہیں۔ مشروطہ کی تحریک جو اپنے عروج کے بعد زوال اور انحراف کا سفر طے کر رہی تھی، تو مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی وہاں سے فرار ہو کر تہران آتے ہیں، حضرت عبدالعظیم حسنی کی پناہ میں کچھ وقت وہاں قیام کرتے ہیں اور پھر قوم المقدسہ تشریف لے جاتے ہیں۔ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی جو اب مرحوم آخوند ملا حسین قلی حمدانی کی تربیت میں ایک سالک بن چکے ہیں، ایک نہایت ہی متقی اور پرہیزگار عارف بن چکے ہیں، تو ایسے میں وہ افراد کے جو مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کی اس ملکوتی شخصیت سے متاثر تھے، جو ان کی معنوی شخصیت کی شہرت سے اب فیض حاصل کرنے کے متمنی تھے، جیسے ہی وہ خبر سنتے ہیں کہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی قم آ چکے ہیں تو ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے درس کا اہتمام کریں۔ عزیزان محترم، حوزہ علمیہ میں بنیادی طور پر فقہا جو ہے وہ سیر و سلوک اور عرفانیات کا درس شروع نہیں کرتے۔ حوزہ علمیہ میں باقاعدہ حوزوی دروس کو جاری رکھنا اور باقاعدہ بزرگان کی سیرت پر عمل کرنا یہ نہایت ضروری ہے، تاکہ ایک انسان ابتدائی طور پر وہ افراد کے جو
اچھی طبیعت کے حامل نہیں ہیں، وہ افراد جو اچھی نظر نہیں رکھتے اور عفا کے متعلق یا ایسے پرہیزگار افراد کے متعلق ان کی تہمتوں سے بچنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ انسان انہی متداول دروس کا آغاز کرے جو حوزہ علمیہ میں رائج ہیں۔ لہٰذا مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی درس خارج کا آغاز کرتے ہیں۔ بیان ہوا کہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی فقہ میں، اصول میں، حدیث میں، رجال میں اور اخلاقیات میں، سیر و سلوک میں، عرفان میں ممتاز شخصیت تھے، نہایت ممتاز فیلسوف تھے، لیکن انہوں نے اپنے ان تمام ابعاد کو مخفی رکھا۔ لیکن حوزہ علمیہ قم المقدسہ میں جب وہ تشریف لے گئے، ان سے باقاعدہ جب دروس کا تقاضا کیا گیا تو انہوں نے ملا محسن فیض کاشانی کی کتاب مفاتیح الشرائع، اس پر باقاعدہ فقہ کے درس کا آغاز کیا۔ درس خارج فقہ ہے اور متن ہے ملا محسن فیض کاشانی کی کتاب۔ درس خارج دینے کے بعد مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی عمومی درس اخلاق دیا کرتے تھے، جس میں عوام الناس بھی شرکت کیا کرتی تھی، جس میں علماء کرام بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اخلاقیات کا خاص درس ہے، جسے سیر و سلوک کا درس کہا جائے، جسے عرفانیات کا درس کہا جائے، یہ درس باقاعدہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کے گھر پہ ہوا کرتا تھا، جس میں خواص افراد شریک ہوا کرتے تھے۔ پس درس خارج فقہ عمومی تھا جو ملا محسن فیض کاشانی کی کتاب مفاتیح الشرائع پر ہوا کرتا تھا، اور درس اخلاق عمومی عام لوگوں کے لیے تھا، جس میں علماء بھی شریک ہوا کرتے تھے، جس میں بازاری کاروباری افراد بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ لیکن وہ درس اخلاق خاص جو سیر و سلوک اور عرفانیات کا درس ہے، جس میں مخصوص افراد شریک ہوا کرتے تھے۔ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کے اگر شاگردوں کی فہرست دیکھی جائے تو مرزا کے شاگردوں میں سید حسین فاطمی یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو مرزا کے آخری مراسم میں، آخری رسومات میں جنہوں نے مرزا کے آخری وقت کو درک کیا، وہ یہی سید حسین فاطمی قومی ہیں۔ ملا علی معصومی حمدانی یہ بھی مرزا کے شاگردوں میں موجود ہیں۔ آیت اللہ رضا بہاؤالدینی یہ بھی مرزا کے شاگردوں میں ہیں۔ آیت اللہ سید محمود مدرسی یزدی یہ بھی مرزا کے شاگردوں میں ہے۔ پھر اس کے علاوہ سید جعفر شاہرودی یہ بھی مرزا کے شاگردوں میں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ مرزا عبداللہ شالچی جو ایک تاجر ہیں، یہ بھی مرزا کے شاگردوں میں ہیں۔ آیت اللہ شیخ محمد علی عراقی جو مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر پہنچے، یہ بھی مرزا کے شاگردوں میں ہیں۔ آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی جو مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر پہنچے، یہ بھی مرزا کے شاگردوں میں ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی سے اجازہ وصول کر رکھا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ عزیزان محترم، دو اقوال موجود ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کے شاگردوں کی فہرست میں مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام موجود ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، مرزا جواد آغا کے شاگردوں میں امام خمینی ان کے شاگرد نہیں ہیں۔ لیکن امام خمینی مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی سے نہایت ہی عقیدت رکھتے تھے۔ آیت اللہ تحریری بیان کرتے ہیں کہ جب عراق سے جو ان کو ملک بدر کیا گیا تھا، اور جب عراق سے امام خمینی واپس آتے ہیں تو قبرستان شیخان میں جاتے ہیں اور اپنے ابا سے یا اپنے امامہ کے تحت الحنک سے مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کی قبر کو صاف کرتے ہیں۔ یہ در واقع مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی سے اپنی قلبی عقیدت اور ارادت کے اظہار کی خاطر تھا۔ لیکن آیا امام خمینی ان کے شاگرد ہیں؟ تو مرزا عبداللہ شالچی جو ایک تاجر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ 20 سال کی عمر میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مرزا کے درسوں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ چونکہ مرحوم مرزا عبداللہ شالچی ایک تاجر تھے اور وہ باقاعدہ مرزا کے عمومی درس اخلاق میں شریک ہوا کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے امام کو خود مشاہدہ کیا۔ لیکن رہبر معظم انقلاب اسلامی اس بات کی نفی کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ درست ہے امام خمینی نے کوئی 1-2 درسوں میں شرکت کی ہوگی، لیکن امام خمینی ان کے شاگرد نہیں تھے۔ اور آیت اللہ فاضل سے پہلے وہ اس بات کو نقل کرتے ہیں، اور پھر وہ خود اس بات کو امام سے سوال بھی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ مرزا جواد آغا ملکیہ تبریزی کے دروس میں شریک ہوئے تھے؟ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ جی ہاں، مرحوم شیخ محمد علی عراقی مجھے ان درسوں میں لے گئے تھے، لیکن چونکہ ان ایام میں عرفان نظری سے میرا ذہن
مملوف تھا، پر تھا، یعنی میں عرفان نظری میں زیادہ رغبت رکھتا تھا عرفان عملی کی نسبت، لہٰذا میں نے ان کے درسوں کو زیادہ جاری نہیں رکھا۔ وہی ایک دو درس جو آیت اللہ محمد علی عراقی مجھے لے گئے تھے، صرف انہی دروس میں نے شرکت کی اور اس کے بعد ترک کر دیا، اور مرحوم شاہ آبادی کے درسوں میں شریک ہوا کرتا تھا۔ لیکن رہبر انقلاب 80 سال کی عمر میں امام خمینی سے اس حسرت کو، اس افسوس کو نقل کرتے ہیں کہ امام افسوس کیا کرتے تھے کہ میں نے وہ درس کیوں چھوڑے، وہ درس میرے لیے بہت ہی مفید تھے۔ عزیزان محترم، یہ وہ شخصیت ہیں جو مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کی شخصیت ہیں۔ اس موضوع پر ابھی ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال مرزا کے تمام شاگردوں کو درجات متعالی قرار دے ان کے۔ ہماری دعا ہے کہ ہمیں مرزا کی تعلیمات سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ آپ تمام مؤمنین جہاں کہیں بھی آباد ہیں شاد و آباد رہیں، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو برطرف فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔